السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعون بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ وقال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوة وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظیم۔ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعے کے خطاب میں کچھ متفرق باتیں بیان کرنا مقصود ہیں اور تقریباً 7 باتوں کے حوالے سے کچھ مختصر بات آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یکم محرم الحرام ہے، اس سے سن ہجری کو ہم یاد رکھتے ہیں اور ہجری سال کا آغاز محرم کی پہلی تاریخ سے ہوتا ہے، اس تعلق سے 1-2 باتوں کی یاد دہانی۔ دوسری بات یہی یکم محرم الحرام ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دہانی۔ تیسری بات، اس ماہ محرم میں ایک عجیب فضا پاکستان میں قائم ہو جاتی ہے اور ایک دہشت کی کیفیت اور ایک گویا کہ جنگی حالات کا آ جانا، یہ تو ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو بہرحال ریاستی اداروں کا کام ہے کہ امن و امان کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، لیکن ایک فرقے کی طرف سے ان کے کچھ لوگ جو غالی قسم کے متشدد قسم کے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی بد کلامی کرتے ہوئے، اور پھر سوشل میڈیا پر اس کا پرچار بھی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بہرحال اہل سنت جو کہ محبت رکھتے ہیں اہل بیت سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی، ایک انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ریاستی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کا قلع قمع کیا جائے اور ان کو لگام دینے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ذیل میں 2-3 اصولی باتیں ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ ان کی بھی یاد دہانی ہو جائے۔ چوتھی بات، پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہوا، بنیاد و مرصوص کا آپریشن ہم نے کیا، اس کے بعد اسرائیل اور ایران کا تنازع شروع ہو گیا، اس کی بھی بہت ساری جہتیں ہمارے سامنے آ گئیں، لیکن اس سارے تناظر میں غزہ کو بھلا دیا گیا، اصل جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھلا دیا گیا ہے، بس اس کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ پانچویں بات یہ کہ امت تو سوئی بیٹھی ہے، خاموش ہے۔ ایران بہرحال اہل تشیع وہاں پر ہیں، ایک غالب ان کی ملائیت والی حکومت قائم ہے، تو اکثر اہل سنت کی طرف سے تو ان کی کوئی حمایت کا ذکر نہیں آتا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ باقی سنیوں نے کیا کیا ہے جی؟ یہ سنی مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ خاموش بیٹھے ہوئے اور امریکہ کو منا کے رکھو، خوش کر کے رکھو، یہ طرز عمل ہمارے سامنے ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرنی۔ چھٹی بات، ہمارے ملک کے ایوانوں میں یعنی سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی۔ اب ایک سینٹ کے ممبر نے پھر قادیانیوں کے لیے نرم گوشے کا اظہار کر دیا، تو ایک قومی اسمبلی کے ممبر نے گستاخیاں کرنے والوں کے لیے نرم گوشے کا اظہار کر دیا۔ یہ آخر کیا ہے؟ یہ مملکت خدا داد پاکستان میں کیوں ہر تھوڑے عرصے کے بعد قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ اور رسولوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، ان کے لیے نرم گوشوں کا بیان؟ یہ بھی تازہ ترین معاملات ہیں، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ذکر بھی آخر میں آئے گا۔ اور ساتویں اور آخری بات، وہ ہمیشہ ہمارا درد ہے
کہ اصل مسئلہ ہمارا بھی کیا، پوری امت کا بھی کیا ہے، ذلیل کیوں ہے آج؟ اللہ کے دین سے بے وفائی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے دین کو فراموش کر دینے کی وجہ سے وہن ہم میں پیدا ہو گیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہم میں پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ذلیل بھی ہیں، ساری دنیا مل کر ہم پر حملے کرتی ہے، اور یہ مملکت خداداد بھی انتشار میں گھری ہوئی ہے۔ اور اب بھی ہمارے کرتا دھرتا لوگوں کو اصل مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ ٹرمپ ہم سے راضی ہو جائے، امریکہ ہم سے راضی ہو جائے، معاشی ترقی کا خواب ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرنا، جس نام پر اس ملک کو لیا تھا اس کام کی طرف پیش رفت ہونا، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو رہے۔ ہم تو توجہ دلائیں گے، ایک عرض تمنا ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے۔ یہ آخر میں بات انشاءاللہ مجھے آپ کے سامنے رکھنی، تو یہ 7 باتیں ہیں، کم و بیش کچھ اضافی بات ہو سکتا ہے کہ درمیان میں آ جائے، لیکن ان نکات پر آپ کے سامنے آج کی جمعے کی خطاب میں گفتگو کرنا مقصود۔ پہلی بات، یکم محرم الحرام ہے اور 1447 ہجری کا آغاز ہو گیا، یہ جس کو ہم قمری تاریخ کہتے ہیں، ویسے کچھ لوگ اسلامی تاریخ کہہ دیتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو ہم شمسی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں جین ٹو دسمبر، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ سورج کی موومنٹ بھی اللہ کے حکم سے، چاند کی موومنٹ بھی اللہ کے حکم سے، دونوں سے کیلنڈر بنے، تو یہ کہنا کہ یہ اسلامی تاریخ ہوگی مناسب بات نہیں ہے۔ شمسی کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں، آج جون کی فلاں تاریخ ہے، کل جون کی فلاں تاریخ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قمری تاریخ کی اپنی اہمیت ہے، اور ہمارے دین کے بعض احکامات کا تعلق قمری تاریخ سے یا وہ اس پر منحصر ہیں، یعنی ماہ رمضان کا آغاز ہے، اس کا اختتام ہے، عید الفطر کا تعین ہے، عید الاضحیٰ کا تعین ہے، حج کے ایام کا تعین ہے، زکوٰۃ کا سال وہ قمری اعتبار سے ہوگا، اسی طرح کسی خاتون کی عدت، بیوہ کی عدت ہے مثال کے طور پر، وہ قمری اعتبار سے، تو یہ ہماری شریعت کے بہت ساری احکامات اس پر منحصر ہیں۔ اور بہرحال یہ سن ہجری کا آغاز بھی سیدنا عمر کے دور میں ہوا رضی اللہ عنہ، اور ہجرت کے واقعے کو اس کے لیے بنیاد بنایا گئی، بڑی قیمتی بات ہے، تفصیل کا تو موقع نہیں۔ ایک حضور علیہ السلام کے دور میں مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے، درمیان میں کیا ہے، ہجرت کا واقعہ، وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تو بہرحال تو پہلی بات تو یہ کہ آج یکم محرم الحرام، اور علماء نے لکھا کہ یہ قمری تاریخ کا یاد رکھنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، کچھ مسلمانوں کو ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہے، اخبارات چھپتے ہیں، وہ ان کا ڈیجیٹل ایڈیشن بھی آ جاتے ہیں، اس میں بھی لکھی ہوتی۔ اگلی بات کیا ہے، غیروں کی نقالی میں ہم نے بھی کچھ چیزیں شروع کر دیں۔ ہیپی نیو ایئر، یہ دسمبر 31 کو چلتا ہے نا، نیا سال مبارک، تو ہم نے کہا نہیں ہم تو مسلمان ہیں، تو چلو جی ہیپی نیو اسلامک ایئر، نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر ہر سال یہ ہم توجہ دلاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر مہینے کا چاند دیکھتے تو آپ دعا فرماتے تھے۔ کیا دعا ہوتی تھی؟ کئی الفاظ ہیں، یہ بھی ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا، اور چاند کو خطاب کر کے ربی وربک اللہ۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اللہ اس چاند کو طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ۔ امن کی دعا بہت بڑی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سورہ ابراہیم میں ہمارے سامنے آتی ہیں، کئی دعائیں، ان میں مشہور تو ہم سب کو یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، لیکن جب یہ رکوع شروع ہوتا ہے سورہ ابراہیم کا تو پہلی دعا امن کے بارے میں آتی، تو یہاں پہلی دعا اے اللہ اس چاند کو طلوع فرما، مصنوع دعا امن اور ایمان کے ساتھ۔ یہ اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے کہ ایمان کا حاصل امن، اس پر بڑا پیارا خطاب ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، قرآن اور امن عالم، بڑا پیارا خطاب، بڑا پیارا کتابچہ ہے، اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی قرآن اینڈ ورلڈ پیس۔ ایک بندہ مومن کے دل میں ایمان ہوگا تو اس کی ذات دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتی، اور ایمان والے مجتمع ہو کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں، اس کے نتیجے میں جو کردار اور نظام سامنے آئے گا وہ دنیا کے لیے امن کا باعث بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کتابچے میں یہ تفصیل بہت عمدہ ہے، قرآن اور امن عالم، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کتابچہ ہے۔ بہرحال تو دعا اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ۔ دوسرا والسلامتی والاسلام، اللہ سلامتی کے ساتھ طلوع فرما اور اسلام کی روش کے ساتھ طلوع فرما۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا۔ رب کی مانو گے سکون ملے گا، امن ملے گا، اپنی منواؤ گے تو بیڑا غرق ہوگا۔ فرعون اپنی منوائے گا، نمرود اپنی منوائے گا، ٹرمپ اپنی منوائے گا، نتن یاہو اپنی منوائے گا، ظالم اپنی منوائے گا، جابر اپنی منوائے گا، تو ظلم ہوگا، ستم ہوگا۔
خالق کو بڑا مانو گے تو مخلوق کو امن ملے گا، سلامتی ملے گی۔ تو اللہ اس چاند کو طلوع فرما اسلام اور سلامتی کی روش کے ساتھ۔ اگلی دعا والتوفیق لما تحب وترضى، اللہ اس توفیق کے ساتھ، یعنی اعمال کی ایسی توفیق، محنت کی ایسی توفیق جس سے تو پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جنہیں تو پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور آخری جملہ چاند کو بھی خطاب کر کے ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ۔ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ گیلیکسیز ہیں، یہ کہکشائیں ہیں، یہ سولر سسٹمز ہیں، یہ پوری کائنات ہے، اس سب کا بنانے والا چلانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ پورا عقیدہ اس دعا کے ان الفاظ میں آ گیا، اور یہ ہر مہینے کے آغاز پر دعا ہے۔ اس کا تعلق محرم سے نہیں ہے بھائی، ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ان دعاؤں میں کتنی قیمتی باتیں ہیں، کتنے گہرے فلسفے اور کتنی دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں، اور کیا پیارا انداز ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مانگنے کو ہمیں سکھایا۔ آخری یاد دہانی ضمن میں چاند جو پہلے مہینے کا پہلا چاند ہوتا ہے، یعنی پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے، سال میں کتنی مرتبہ نظر آئے گا؟ 12 مرتبہ۔ سارا میڈیا ہمارا کھلواڑ کرتا ہے ماہ رمضان کے چاند پر، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور الٹی سیدھی باتیں کرنا، دین والوں کو جو ہے وہ مطعون کرنا، اور چاند دیکھنے کی جو کمیٹی ہے اس کے لوگوں کو مطعون کرنا اور سنسنی پھیلانا، سارا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں۔ او بھائی چاند تو پورے سال میں 12 مرتبہ دیکھنا ہے، اور 12 کی 12 مرتبہ دعا کرنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے سامنے رہے۔ اور بھی کئی باتیں، لیکن 7 باتیں مکمل بھی کرنی ہیں۔ یہ پہلی بات تھی، اس دعا کا اہتمام ہو، اللہ اس شہر کو، اس ملک کو، اس زمین کو، زمین والوں کو اللہ امن اور ایمان عطا فرمائے، اللہ سلامتی اور اسلام عطا فرمائے، اللہ وہ توفیق ہمیں دے اعمال کی جنہیں اللہ پسند کرے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ یہ توفیق دے کہ واقعتاً ہم اللہ کو اب اپنا رب مانیں اور اسی کی بندگی بجا لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یکم محرم الحرام یہ شہادت کا دن ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تفصیلی کلام کرنا مقصود نہیں، چند باتوں کی یاد دہانی۔ بہرحال نماز فجر کی حالت میں ان پر حملہ ہوا تھا، اور یہ وہ ایک سازش تھی، یہودی سازش عبداللہ بن سبا کی، کہ جس سے اس امت کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ سازش چلی آئی ہے اس دور سے، وہ اپنی جگہ ایک تفصیل ہے، لیکن بہرحال آپ ذہن میں رکھیں کہ 4 خلفاء راشدین، 4 خلفاء میں سے 3 شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان کو۔ 4 میں سے 3 خلفاء کی شہادت نے۔ تصور کیا ذہن میں رہے، حضور کے دور میں دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے دوران جانوں کے نذرانے ہیں، تقریباً 259 صحابہ شہید ہوئے۔ ایک دین کو غالب کرنے کے لیے شہادتیں، اور حضور کے بعد دین کے غلبے کو برقرار رکھنے اور اس انقلاب کی توسیع کے عمل کے دوران میں، اور فتنوں کی سرکوبی کرنے کے دوران میں یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہزاروں صحابہ بعد میں بھی شہید ہوئے، لیکن 4 میں سے 3 خلفاء کی شہادت یہ ذہن میں رہے، یہ اپنی جگہ اہم موضوع ہے۔ البتہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے خود ان کے مناقب کو اور ان کے فضائل کو اور ان کے مقام کو اور ان کے رتبے کو بیان فرمایا۔ 2-3 احادیث حضور فرماتے علیہ السلام، ہر امت کا کوئی محدث ہوتا ہے۔ ایک ہوتا محدث، دال کے نیچے زیر، حدیث کا علم رکھنے والا عالم، اسکالر آف حدیث، وہ ہے دال کے نیچے زیر، محدث جسے ہم کہتے ہیں، ویسے صحیح تلفظ ہوگا ثا، محدث، اور محدث دال پر زبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے، جس کو ہم الہام کہتے ہیں۔ تو اس میری امت کے محدث وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اللہ نے عمر کے دل میں الہام کو جاری کیا، اور اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کیا۔ اللہ نے عمر کے دل میں الہام کو جاری کیا، اور اس کی زبان پر حق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری کیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہو جائے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ جس راستے سے عمر کا گزر ہو جائے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا بالفرض،
اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور معراج کی شب اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت سے مشاہدات کرائے گئے، بہت سے مشاہدات کرائے گئے، ان میں یہ بھی تھا کہ سیدنا عمر کا چمکتا ہوا موتی والا محل دے کر حضور تشریف لائے، اور اس کی بشارت حضور نے سیدنا عمر کو دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عشر مبشرہ، 10 خوش قسمت صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سیدنا عمر بھی شامل ہے رضی اللہ عنہ۔ اور ایک بڑی پیاری بات حضور نے ایک اور فرمائی کہ ہر نبی کے 2 وزیر، معاون اسسٹنس دینے والے، ہر نبی کے 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں، 2 آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ تو آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، آسمانوں میں میرے وزیر و معاون جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ زمین پر میرے وزیر ابو بکر ہیں اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور نے یہ بھی فرمایا علیہ السلام کہ جس کسی معاملے میں رائے آتی ہے، اوپینین آتا ہے، مشورہ آتا ہے، اگر کسی معاملے پر ابو بکر اور عمر کی رائے ایک ہو جائے تو میں اس کے خلاف نہیں کرتا، میں ان کی رائے پر عمل کرتا ہوں۔ ایسے بہت سارے یعنی مناقب ہیں، فضائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے تعلق سے بیان کیے۔ ہمارے نوجوانوں کو ہم یہ گزارش کریں گے کہ آج دنیا میں سسٹمز کی بات ہوتی ہے نا، نظام حکومت کی بات ہوتی ہے، گورننس کی بات ہوتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کے تصورات موجود ہیں، اور ہم بہرحال ایک ہمارے سانچے بنے ہوئے ہیں، ہمارا اکثر کا براٹ اپ اسی مغربی تعلیم کے زیر اثر ہوا ہے، ہمارے ذہنوں کے سانچے بھی اسی مغربی جو افکار ہیں ان کے تحت سوچتے ہیں۔ تو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور اور گورننس کا تصور، یہ سارا کچھ ہمیں بہت زیادہ اپیل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس قدر محرومی کی بات ہے کہ جو ہمارا تھا اس سے کچھ لوگوں نے لے لیا اور کچھ ان کو اس کے فوائد ملے تو ہم اس کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، یہاں لوگوں کے حقوق کی بڑی پاسداری کی جاتی ہے، لوگوں کے الاؤنسز بہت دیے جاتے ہیں، دس اینڈ دیٹ، مگر ہم بھول جاتے ہیں، یہ ہسٹری کا پارٹ ہے کہ وہاں کے سسٹمز کو مرتب کرنے والوں کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ وی آر فالوئنگ دی عمر's لا، ہم تو عمر کے دیے ہوئے قانون کو فالو کر رہے ہیں۔ سیدنا، ہم کہیں گے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ہم تو عمر کے قانون کو فالو کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر کے دور خلافت کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کے اسلاف نے بڑا کام کیا، اور بہرحال دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی کام ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر کے دور کو ہم دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو جیسے کہ ابھی ذکر ہوا سن ہجری کا آغاز ان کے دور میں ہوا۔ بیت المال کا تصور، جہاں سے ریاست کے لوگوں کی کفالت عامہ کا تصور ملتا ہے، ویلفیئر کا کانسیپٹ، وہ بیت المال کا تصور سیدنا عمر کے دور میں ہمیں ملتا ہے۔ فوجی چھاونیوں کا قائم کیا جانا باقاعدہ، یہ سیدنا عمر کے دور میں ملتا ہے۔ پولیس کا نظام، آج والی نہیں، آج والے جیلوں کا نظام نہیں کہ جہاں سڑتے رہتے لوگ بیچارے برسوں تک، اور اس کے بعد ججز کو معافی مانگنا پڑتی کہ ان کو ہم باعزت بری کر رہے ہیں کیونکہ یہ جرم نہیں ثابت ہو سکا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، وہ جو تفتیش کے لیے کسی کو روکنا پڑے گا کچھ دیر کے لیے، اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح وظائف کا معاملہ، یعنی ایک بچہ کسی معذور کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ معذور کمانے کے قابل نہیں، پیدا ہوتے اس کا وظیفہ الاؤنس شروع، اور جب وہ دودھ چھوڑ دے گا تو الاؤنس بڑھا دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور سو مسو کہ غیر مسلموں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے وظائف کا تصور موجود ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا سیدنا عمر نے کہا تو کیوں بھیک مانگتا ہے؟ کہا جب تک میں کما رہا تھا میں آپ کو دے رہا تھا، میں جزیہ دے رہا تھا، جزیہ پے کر رہا تھا، اب میں کمانے کے قابل نہیں۔ تو کیا کمال کا جملہ سیدنا عمر کا تھا، اب تو گھر بیٹھ، اب ہمارے دینے کی باری، جب تک تو کما رہا تھا ہمیں دے رہا تھا جزیہ۔ جزیہ ٹیکس ہے جس کے اگینسٹ اسلامی ریاست غیر مسلم کی جان، مال، آبرو، عقیدہ، گھر، عبادت گاہ کی حفاظت دے گی، وہ دے رہا تھا۔ اب تو کمانے کے قابل نہیں، نو اٹس آور ٹرن، ہم تجھے دیں گے، تو گھر بیٹھے گا اور یہ ریاست تیری کفالت کرے گی، سبحان اللہ۔ اسی طرح مساجد کا قیام کیا جانا، اور بڑی دلچسپ باتیں، مکاتب کا قیام کیا جانا، بڑی مزید دلچسپ باتیں، ائمہ تھے، معلمین تھے، خطباء تھے، ان کے وظائف یعنی ان کی جو سیلریز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئیں گی، ریاست کی طرف سے آئیں گی، خلافت کی طرف سے آئیں گی، بیت المال کی طرف سے آئیں گی۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایگزامز کا بھی تصور موجود تھا، امتحانات کا تصور موجود۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکسٹرنل انویجیلیٹرز آیا کرتے تھے، ایکس ایریا میں اگر ایگزام ہو رہا ہے تو وائی ایریا سے معلم آئے گا ایگزامز لینے کے لیے،
یہ تعلیمی اداروں والوں کے لیے بہت کچھ اس کے اندر تصور ملے گا غور و فکر کرنے کے اعتبار سے. اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی کا تصور. آج کسی کو ذمہ داری دی گئی, بتاؤ تمہارے پاس کیا, تم کیا اون کرتے ہو, گھر ہے, سواری ہے, کتنا پیسہ ہے, کتنی جائیداد ہے, لکھ کر دو. کل جب ذمہ داری ختم یا اس کو فائر کیا جائے گا, آؤ بتاؤ تمہارے پاس آج کیا ہے. یہ ڈفرنس کہاں سے آیا, یہ 100 کے 500 کیسے بنے, بتاؤ, منی ٹریل دے دو پورا اس کا. جی یہ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے پر 3600 سے زیادہ علاقے مختلف ان کے علاقے میں فتح ہوئے, اور لکھا ہے کہ 900 سے زیادہ مساجد ان کے دور میں تعمیر ہوئیں, اور وقت کے خلیفہ خطاب جمعہ بھی کرتے تھے, ہاں خطاب عید بھی کرتے تھے, اور وہ ریاست کو بھی چلاتے تھے. سبحان اللہ. فریڈم آف اسپیچ. مہر کی اپر لمٹ مقرر کرنا چاہ رہے تھے. ایک بوڑھی اماں نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو, رضی اللہ عنہ, عمر تم کون ہو, تو یہ اپر لمٹ مہر کی مقرر کرنے والے. قرآن میں قنطارہ کا لفظ ہے, ڈھیروں مال بھی کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. سیدنا عمر نے جیل میں نہیں ڈالا, ہاں اس اماں کے اکاؤنٹس کو بند نہیں کروایا. اور وہ کون سی لسٹ کہلاتی ہے, ایگزٹ لسٹ کیا کہتے ہیں اس کو, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام نہیں ڈلوا. یہ تو ہمارے والے ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. جب حق بیان ہوتا ہے تو برا لگتا ہے, اور دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہوتا, تشدد پر اتر آتے ہیں, جیلوں میں ڈالتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ECL میں نام ڈالتے ہیں, ان کے بچوں کے اکاؤنٹس جو ہے وہ بند کرتے ہیں. یہ شہر اس ملک میں ہو رہا ہے. سیدنا عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے ایک بوڑھی اماں کے ذریعے عمر کو دین سکھا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے فریڈم آف اسپیچ سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ. اور ایک آخری بات اس ضمن میں, بیت المقدس کب ملا ہمیں, سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ. کس شان کے ساتھ. یہودی تو غاصب ہیں, بدماش ہیں, ظالم ہیں, جابر ہیں, ان کا تو جھگڑا ہی نہیں تھا, یہ تو عیسائیوں کے پاس تھا. اور عیسائیوں نے وہ بشارات جو ان کی کتابوں میں موجود تھی رسول اللہ کے غلاموں اور صحابہ کرام کے بارے میں, وہ دیکھ کر باہر آ کر چارج حوالے کیا پیسفلی سیدنا عمر کے رضی اللہ عنہ. یاد نہیں باتیں, یہ تو جھگڑا ہمارا اور عیسائیوں کے ساتھ تھا. چلے کہہ لیجئے یہودی تو کودا ہے بیچ میں 1917 بیلفور ڈکلیریشن کے بعد غاصبانہ طور پر, اور آج بھی وہی امریکہ بدماشی کرتا ہے, وہی برطانیہ بدماشی کرتا ہے, پشپناہی پر کھڑے ہیں. غاصب اسٹیٹ ہے, بدماش اسٹیٹ ہے. یہ تو مسئلہ عیسائی اور ہمارے درمیان سیٹل ہو گیا تھا پیسفلی. اور کس شان کے ساتھ ہوا تھا, جب سیدنا عمر تشریف لے کر آ رہے ہیں تو لباس میں پیون بھی لگے ہوئے ہیں, اور اونٹ پر کس کو سوار کر دیا تھا, ساتھی کو اپنے, بھائی تیری باری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب کہا گیا ذرا کپڑوں کو ٹھیک کر لیں تو کیا فرمایا کہ عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے, عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے. آج ہم پیسوں میں, محلات میں, جائیداد میں, ٹائٹلز میں, خطابات میں, القابات میں, عیاشیوں میں عزت تلاش کرنا چاہ رہے. سیدنا عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ, عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں, عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے. بہرحال یہ تفصیل تو اور بہت ہو سکتی ہے. دوسری بات میں نے چاہا کہ مختصراً سیدنا عمر کے تعلق سے آ جائے رضی اللہ عنہ. تیسری بات جو میں نے ابتدا میں ذکر کی, ماہ محرم الحرام جیسے ہی آتا ہے سب کو یاد آتا ہے بھائی فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے, فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے. تو فرقہ واریت کا معاملہ کوئی 10 دن کا ہے پاکستان میں, یہ پورے سال کا مسئلہ ہے. اور یہ پاکٹس میں پالنے والے بھی کچھ ہمارے لوگ ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے, ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے, علماء دین کی طرف سے حال میں ماضی میں یہ ضابطۂ اخلاق ہے, بھائی یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا, یہ خیال کرنا ہے, ان باتوں کا لحاظ رکھنا, یہ چلتا چلا آ رہا ہے, لیکن لگام نہیں دی جا رہی ہے. جیسے یہ مہینہ محرم الحرام کا شروع ہوتا ہے, ایک عجیب, میں بھی گھر سے آ رہا تھا یہاں پہ نماز پڑھا, یعنی دور سے آنا ہوتا ہے, تو شارع فیصل پہ ہمارے رینجرز والے اہلکار کھڑے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے ان کے لیے بھی ایک مشکل تو ہے نا, ہمارے بھائی ہیں وہ بھی, بھائی یہ پولیس اہلکار ہوں, یہ رینجرز والے ہوں, یہ ہمارے فوجی اہلکار, یہ سب ہمارے بھائی ہیں نا بھائی, ایک ان پر بھی مشکلات پڑتی ہیں. بہرحال اس کا سد باب ہونا چاہیے. اور 2-3 اصولی باتیں, وہ اصولی باتیں کیا ہیں؟ ایک بہرحال اہل سنہ اور اہل تشیع کے درمیان عقائد کے اختلافات ہیں, وہ چلے آئے, وہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے اور بڑا شدید معاملہ ہے, لیکن کیا ان کو ہوا دینے کی ضرورت ہے؟ ان کو پبلک فورمز پر بیان کر کے جو ہے کسی کی تذلیل کرنا, بد کلامی کرنا, یہ غلط بات ہے. اس کے حوالے سے توجہ کا معاملہ. بڑی پیاری بات کہی کہ ہم نے بھی اس کو مختلف فورمز پر بیان کیا کہ بھائی جو مقدس ہستیاں ہیں, مقدس شخصیات ہیں,
اگر ان کی آپ تعریف نہیں کر سکتے، ان کے مناقب بیان نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں اچھے کلمات نہیں بیان کرتے تو نہ کرو، کوئی ایشو نہیں. گالیاں تو مت دو، بد کلامی تو نہ کرو، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی تو نہ کرو، بد کلامی تو نہ کرو. یہ کون سا مذہب سکھاتا ہے؟ یہ کون سا اخلاقی ضابطہ سکھاتا ہے؟ یہ انسانیت کی کون سی، اور انسانیت واقعتاً انسانیت ہو، درندگی نہ ہو، کون سی انسانیت سکھاتی؟ کون سا ضابطہ اخلاق سکھاتا ہے؟ یہ کون سے مذہب کی تعلیم ہوگی کہ تم کھڑے ہو کر گالیاں دینا شروع کر دو اور پھر سوشل میڈیا پر اس کی پروموشن؟ اور ظالم کچھ لوگ باہر سے آ کے فوراً انہی دنوں کو ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. یہ بھی اس ملک میں ہوا ہے. اس کی تو بہتری ہونی چاہیے. تو سادہ سا اصول ہے، اگر کوئی فرقہ ایک مکتب فکر کی مقدس شخصیات جن کا ادب اور احترام ان کے ایمان کا حصہ ہے، قرآن کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کرائیٹیریا بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بس اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسے اے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو. اس وقت کن سے خطاب تھا؟ اول صحابہ کرام. اگر یہ لوگ ایمان لائے ایسے جیسے تم ایمان لائے ہو نبی علیہ السلام پر، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سرٹیفکیٹ کس کے لیے دیتا ہے قرآن کریم میں؟ صحابہ کرام کے لیے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ہاں 1400 صحابہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. سیدنا عثمان کے بارے میں افواہ پھیل گئی، قتل کا، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے افواہ تھی. 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ایمان والوں سے یقیناً راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر اے نبی علیہ السلام درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اللہ 1400 صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے. قیامت تک کے لیے قرآن اللہ کا کلام محفوظ ہے. اور آگے امت میں کچھ لوگ کھڑے ہو کر ان صحابہ کرام کے بارے میں بد کلامی کریں تو وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا یعنی تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ اپنے عذاب ان کو مبتلا کرے گا. رسول اللہ نے معیار دیا ہمیں. سنن ابی داؤد کی روایت میں نے آپ کو سنائی تھی شروع میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ میرے صحابہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. قرآن و سنت جو معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو پہلا معاشرہ کون سا وجود میں آیا تھا؟ صحابہ کرام کا. اور ہاں ہم اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں. جی ہمارا جگر تو بڑا وسیع، ہمارا دل تو بڑا وسیع. اہل بیت ہو یا صحابہ، ان کے آپس کے تعلقات کو تو دیکھیں. سیدنا عثمان جب شہید کیے گئے ہیں تو ان کے دروازے پر پہرا کون دے رہا تھا؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کریں نا، ان کے آپس کے رشتوں کو بیان کیا جائے تو محبت بڑھے گی اور غلط فہمیاں دور ہوں گی. بہرحال یہ تیسری بات تھی، یہ فرقہ واریت کا بے کنی کرنے کا معاملے سے تباہ کیا اس مملکت کو. اور ایک اصولی بات کی طرف تو لاؤ، اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو زبان بند کرو، گالیاں تو مت دو. یہ کس مذہب کی تعلیم ہوگی؟ یہ کس اخلاقی ضابطے کی تعلیم ہوگی؟ کس انسانیت کے فلسفے کی تعلیم ہوگی؟ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. چوتھی بات، غزہ کو بھلا دیا گیا ہے. اب تو دعائیں بھی نہیں ہو رہی، وہ تو ہم روتے رہے اور اب بھی رو رہے ہیں، دعائیں بھی نہیں ہوتی ہمارے یہاں. امتحان ان کا بھی، امتحان ہمارا بھی، یہ بات بھی ہم پہلے کرتے چلے آئے ہیں. اور ہاں عالمی جو بدماش اور دہشت گرد ہیں جن کے اپنے بڑے منصوبے ہیں، وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تو کہیں نہیں رک رہا نا، کہیں نہیں رک رہا. وہ تو دیکھ رہے جو ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے. اور آخری نشانہ بہرحال یہ مملکت خداداد پاکستان ہے. لیکن بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ غزہ کی طرف سے توجہ دنیا کی ہٹا دی گئی، پاکستان بھارت کا معاملہ کھڑا کیا گیا، پیچھے وہی ابلیسی اتحاد ثلاثہ، تین ملکوں کا اتحاد، ابلیسی اتحاد، امریکہ کا، بھارت کا اور اسرائیل کا. پہلے ادھر انگیج کر دیا، اس کے بعد ایران کا ہوا کھڑا کر کے ادھر انگیج کروا دیا، اور اس کے بعد وہ ٹرمپ جو ہے وہ ہیرو بننے کی کوششیں کر رہا ہے. لیکن کوئی سیز فائر کی بات اسرائیل کے لیے ہو رہی؟ کوئی اسرائیل کو روکنے کی بات ہو رہی؟ اگر سلامتی کونسل، سیکیورٹی کونسل میں UNO میں بات 14 ممبران کی طرف سے آ بھی جائے تو 15واں ویٹو کرنے والا کون؟ امریکہ ہے. یہ سب ہمارے سامنے، مزید مجھے تبصرہ نہیں کرنا.
لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ غزہ کو ہم بھول گئے, اقصی کو ہم بھول گئے. جو اتنا چہرہ بے نقاب ہوا اسرائیل کا, امریکہ, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ ظلم جو برپا مستقل ہوا ہے اہل غزہ پر, دنیا کو جو ہے اس سے دور کیا جا رہا ہے. تو خدا را اس کی طرح توجہ کا معاملہ رہے. یہ مسئلہ ہمیں اٹھانا ہے, چاہے ان کے لیے دعا کے ذریعے ہو, ان کی مالی مدد کے ذریعے ہو, اخلاقی مدد کے ذریعے ہو, اپنے حکمرانوں کو متوجہ کر کے ہو, ظالموں کے ظلم کو ظلم کہہ کر ہو, مجرموں کے جرم کو جرم کہہ کر ہو. اس لیے کہ خاموش رہنا بھی ظلم کی حمایت ہوتی ہے, اور خاموش رہنا بھی جرم کی حمایت ہوا کرتی ہے. یہ چوتھی بات تھی جو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. پانچویں بات, امت مسلمہ خاموش, عظیم اکثریت, یعنی عوام کے بھی جذبات ہوتے ہوتے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, اور عظیم اکثریت خاموش. عرب ممالک کیا, عجم کے ہم مسلم ممالک بھی خاموش. ہاں, ایران اور اسرائیل کا تنازعہ ہوا, بھائی سیدھی سی بات, اہل السنہ اور اہل تشیع کے اختلافات شدید ہیں. میں نے پچھلا جمعہ قرآن اکیڈمی لاہور میں خطاب کیا تھا, ذکر کر دیا تھا, وہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ ایران کی غلطیاں بھی ہیں, اور زینبیون, فاطمیون کے نام سے جو مسلم ممالک میں کارروائیاں ہوئیں, سینکڑوں ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے ہیں, وہ ظلم ہوا ہے, وہ غلط ہوا ہے, اور یہ ایران کی غلطیاں ہیں. وہاں اگر کٹر ملائیت والی حکومت ہے تو اس پر بھی کلام ہے ہمارا. یہ سب باتیں ہم نے بیان کر دی ہیں, لیکن اپنے تئیں جب سر پہ پڑی تو کچھ تو کیا نا اس نے. حماس کے لوگوں نے بھی اقرار کیا کہ ہمیں ایران کی طرف سے سپورٹ ملتی رہی, تبھی ہم کھڑے تھے وہاں پر. لاکھ اختلاف ہمارا صحیح نہیں جی, ایران تو ایسا, ایران تو ویسا, ہم کو حمایت تھوڑی کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو جواب دیا, کچھ تو زعم ٹوٹا اسرائیل کا. نہیں جی وہ ایسا اور وہ ویسا, چلیں ٹھیک ہو گیا. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, باقی مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں, عرب ممالک کیا کر رہے ہیں, طیارہ دینے سجا کر ٹرمپ کو بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں, ٹریلینز آف ڈالر کے معاہدے امریکہ سے, اور پڑوس میں ذبح ہونے والے بچے, بچیاں, بوڑھے, عورتیں, ان پر خاموشی. اس وقت میں اسرائیل کے ساتھ سب سے بڑی ٹریڈ کون کرتا ہے, ترکیہ, یو اے ای. تسلیم کر کے کون بیٹھے ہوئے, کئی مسلم ممالک, اور ہم پر بھی پریشر ہے. تو ایران کو کسی نے برا کہنا کہے, اپنے گریبانوں میں تو جھانکو. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کھلی بات کرتے تھے, سنی کیا بیٹھے, سن ہو کر بیٹھے ہوئے, بالکل خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے. کوئی اقدام ہماری طرف سے نہیں, ہمارے حکمرانوں کی طرف سے نہیں. لیکن وہ ایک ہمارا ذہن بنا ہوا, کیونکہ وہ فرقہ واریت کا مسئلہ ہے یا فرقے کا مسئلہ ہے, تو اس کی ہر بات کو ہم نے غلط کہنا. کہیے اپنے گریبانوں میں تو جھانکو. عربوں نے کیا جواب دیا ہے, ہم نے کیا جواب دیا ہے, مذمتی بیانات دیے نا ہم نے. اور کیا کیا اس سے آگے بڑھ کر ہم نے, کیا کیا اس سے آگے بڑھ کر ہم نے؟ کوئی آنکھیں دکھائی اسرائیل کو ہم نے؟ کوئی امریکہ سے تعلقات ختم کرنے کی بات کی ہم نے؟ تو اگر ایران سے نفرت ہے اور اس کی مذمت کرنی ہے, کرتے رہیں, اپنے آپ کی بھی تو مذمت کریں ہم لوگ. کہاں گیا وہ انما المؤمنون اخوہ, یہ سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. کہاں گیا وہ امت ایک جسم کی مانند, کہاں گیا وہ امت ایک عمارت کی مانند, کہاں گیا وہ جس نے کسی مظلوم کو چھوڑ دیا بے یار و مددگار, اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے گا اس دن جب اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی اس بندے کو. کیا جواب دیں گے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ وہی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ کیونکہ نفرت ہے, کیونکہ ہمیں شدید اختلاف ہے, تو اس کی مذمت مذمت مذمت. عربوں کی بھی مذمت کرو نا, اپنی بھی مذمت کرو نا. تم نے کیا جواب دیا آگے بڑھ کر؟ اور سن لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث, بارہا ہم نے سنائی, ان قریب قومیں مل کر ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی, جیسے دسترخوان چن دیے جانے کے بعد, سجا دیے جانے کے بعد کہا جاتا آؤ کھانا کھاؤ, یعنی ٹوٹ پڑو. عراق گلف وار 91, صدام حسین کا دور, کیا کہا تھا, مدر آف وارز. یہ گلف وار آغاز ہے بڑی جو وارز ہونی ان کے اعتبار سے, اور یکے بعد دیگرے, کبھی لیبیا, کبھی عراق, کبھی یہ, کبھی وہ, چلتا رہا سلسلہ. اور آج ایران تک بات پہنچی ہے. ایران ہمارے صحن میں تو ہے, یہ جڑا ہوا ہمارے ساتھ ایران. دین ہو از نیکسٹ, وی اور کون؟ عمران. ایران نے تو دھماکے کر کے نہیں دکھا, ہم تو دھماکے کر کے بیٹھے ہوئے, دنیا کو بتا کے بیٹھے ہوئے. ہم تو ان کی نگاہ میں مجرم نمبر 1 ہے. ہمیں احساس نہیں ہو رہا, تو پھر ہم کب تک وہی کہ ایک مرغی کو کسائی نے کاٹ دیا, دوسری مطمئن بیٹھی جی میں ڈربے میں ہوں, میرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور تیرا بھی نمبر آئے گا, پھر تیرا بھی نمبر آئے گا. بہرحال
تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح قوم ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی. حضور ہماری تعداد کم ہوگی؟ نہ، بل انتم کثیر، تم بڑی تعداد میں کثرت میں ہوگے. ہر چوتھا یا پانچواں بندہ زمین پر اس وقت کلمہ پڑھنے والا مسلمان. تو حضور یہ کیوں ہوگا اتنی تعداد کے باوجود؟ کوئی ویلیو نہیں، کوئی ورث نہیں، تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. کرسی ہے، اقتدار ہے، محلات ہیں، جائیدادیں ہیں، اپنا کیریئر، اپنا پروفیشن، اپنا مستقبل سیف اینڈ ساؤنڈ ہو، میں بچا رہا ہوں. کب تک؟ آخر آئے گی تمہاری باری بھی، پھر آئے گا تم پر بھی حملہ ہونے کا معاملہ. اور احادیث واضح ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے تفصیل سے بیان کی ہیں. کسی موقع پر میں خلاصہ، وہ بڑے آدمی تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ہم ان کے شاگرد ہیں، ان کی روحانی اولاد ہیں. خلاصہ کسی اور موقع پر میں بیان کر دوں گا، وہ زبان زد عام بھی ہیں، وہ ذہن میں رہے نقشہ. بہت بڑی پٹائی ہونی ہے مسلمانوں کی، اربوں کی بھی ہونی، بہت بڑے پیمانے پر ہونی. یہ ظلم ہے آج جو ہم خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں. کیوں؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت. جب یہ پیدا ہوگا معاملہ تمہارے اندر، لوگ مل کر تم پر حملے کریں گے. چھٹی بات مختصر، سینٹ میں ہمارے ہاں سینیٹر پرویز رشید صاحب نے پھلجھڑی چھوڑ دی اور قادیانیوں کے بارے میں ایک نرم گوشے کی بات کی. امتناع قادیانیت آرڈیننس ایک لا موجود ہے، اس کے حوالے سے اس کے خلاف بات. اور یہ ہر دور میں نون لیگ کی حکومت میں چلتا رہا ہے. پہلے یہ نرم گوشے آتے رہے قادیانیوں کے بارے میں، اور لوگوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، چاہے وہ کسی پی ٹی آئی کے دور میں آیا ہو، ہم سب کی مذمت کریں گے. اور آج نون لیگ کے دور میں پھر آئے گا، پھر ہم مذمت کریں گے. اور دوسرا، ایک قومی اسمبلی کے اندر ایک ممبر ہیں، ان کا نام ابھی مجھے بتایا گیا، شیر علی ارباب، سب ویڈیو بھی اویلیبل ہے. وہ جناب بیٹھ کے وہ جو ملعونہ ایک آسیہ تھی جس کو رہا کیا گیا تھا، اس کی تعریف کرنے لگ گئے، نرم گوشہ پیش کرنے لگ گیا. سلمان تاثیر نے کچھ گستاخانہ باتیں کی تھی تو اس کے لیے تحسین کے کلمات. یہ کون ان کو پیچھے سے پھلجھڑیاں دے رہا ہے؟ کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کون ان کو مال دے رہا ہے؟ اس وقت جو امت کی حالت ہے اس کے دوران میں، اس مملکت خداداد میں قادیانیوں کی حمایت کی باتیں، رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کی حمایت کی بات، ان کی تحسین کی بات. اور اب یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری سپریم کورٹ نے 23 برس کے بعد ایک گستاخ کو ذہنی معذور قرار دے کر رہا کر دیا ہے. یعنی ان سارے کیسز میں بندہ ہوتا ہے ذہنی معذور، باقی کہیں نہیں ہوتا. ایک سزا آج تک نافذ نہیں ہوئی. اور سپریم کورٹ کا مطلب کیا ہے؟ کتنے مرحلوں سے گزر کر کیس اوپر آئے. کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا، قانون کی سطح پر جنگ کی جاتی. ایک سزا آج تک کسی گستاخ کو نہیں دی گئی اس مملکت کے اندر. اور پھر ہمارے کرتا دھرتا ہی سمجھیں کہ لوگوں کے جذبات قابو میں رہیں گے؟ نو، دین یو وڈ بی دا ریزن. تم اس بات کی وجہ بنو گے کہ لوگ جو اپنے ہاتھ میں قانون کو لیں، جس کی ہم نفی کرتے آئے ہیں. مگر تم اگر قانون نافذ نہیں، ایک سزا آج تک نافذ نہیں کی ہے، تو لا محالہ پھر اس سے انتشار پیدا ہوگا. اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور آخری بات، اور وہ 7ویں بات ہے آج کے نشست میں، کیوں یہ ذلت ہم پر، کیوں یہ انتشار کے معاملات، کیوں یہ بے بسی کے معاملات؟ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 139 139، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اپنے ایمان کو ہم چیک کر لیں. انڈیا کے ایک عالم کا اچھا سا کلپ آیا، اچھا لگا مجھے، صبح بھی کسی نے شیئر کیا. بھئی اللہ تعالیٰ اسرائیل والوں کو سزا نہیں دے رہا، تو کہا اللہ تمہیں بھی تو سزا نہیں دے رہا. 2 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے 1 ارب 80 کروڑ فجر کی نماز میں نہیں آتے. دے رہا اللہ سزا؟ امتحان ہے، جو کرنا ہے کرو، اللہ چھوڑے گا تھوڑی، نتیجہ تو آئے گا سامنے. تو آج ہمارا ایمان مسلح پہ کھڑا نہیں کر رہا، آج ہمارا ایمان سود نہیں چھڑوا رہا، آج ہمارا ایمان وراثت کے احکامات پر عمل نہیں کروا رہا، آج ہمارا ایمان ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ نہیں کروا رہا. تو کیا ایمان ہے ہمارا؟ اور آج ایمان والوں کا درد محسوس نہیں کروا رہا ہم سے. ہم تو اتنے بے حس ہو گئے کہ بنیان و مرصوص کا نام لے کر ہم مذہبی جذبات کو فروغ دے کر ہم بھارت کے خلاف اقدام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈانس کرواتے اس قوم کی بیٹیوں سے پنجاب کی حکومت کی سطح پر کھلے میدانوں کے اندر بےہودہ کام کرواتے. کیا ایمان ہے یہ؟ وہ ایمان جو دل میں ہو عمل ثبوت پیش کرتے، نہیں ہے تو ایمان کی طرح، تبھی تو ذلت اور رسوائی. اور ہم مسلمانان پاکستان کا سب سے بڑا جرم، ہم نے اللہ کے دین پر ملک لیا، اس کے نام پر
دین نافذ نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی کسی کو فکر نہیں. ہاں میرے ملک پر آئے گی تو میں دیکھ لوں گا، میرے مفادات پر آئے گی تو میں دیکھ لوں گا. امت میری ترجیحات میں نہیں ہے، دین ہماری ترجیحات میں نہیں، تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 160. اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. تو آج غالب ہے مغلوب ہے؟ جی مغلوب ہے، تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے. کیوں شامل حال نہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وسلم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا. اس کے سوا کوئی ہمارا حل نہیں. جب تک اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرو گے اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوگے، اللہ کی مدد نہیں آئی. اور اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو آج کسی کی باری، کل ہماری باری. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اللہ اپنی طرف رجوع کی توفیق دے، سچی توبہ کی توفیق دے، اور اپنے دین کو اور امت کے تصور کو ترجیح دیتے ہوئے امت کا درد محسوس کرنے اور اللہ اپنے دین کے نفاذ کی جد و جہد کی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.